اور کا ذکر ہی نہیں ہے. اور پھر ساتھ میں عیون اخبار رضا کے حوالے سے بھی ایک روایت ہے جس کو انہوں نے پڑھا، لیکن یہ بھی کلی ہے، اس میں بھی کسی شخص کا نام نہیں ہے. اور یہ بھی انہوں نے پڑھی ہے عبارت کے حدیث میں بہت سے نکات حسنہ ہیں کہ جو ہم نے اپنے سابق بیان میں اشارہ کر دیے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ان نکات حسنہ، یہ تشیر الی ما شرحنا، ان نکات حسنہ کا اشارہ ہے ان چیزوں کی طرف جو ہم نے اپنے بیان سابق میں پیش کر دی ہیں. یہاں تک انہوں نے اس کو پڑھا ہے. اب دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا 4 لفظی وسیاق و یابا کون الآیت خاصتاً، اس کو انہوں نے ذکر نہیں فرمایا، جو کہ اس پوری روایت کے بارے میں علامہ کا تحقیقی بیان. تو بس ثابت ہوا کہ نقل قول میں امانت داری سے کام نہیں لیا گیا. اب وہ دوسری بات، آج 3 کتابوں کا حوالہ میں نے اس دن دیا تھا، آج پھر دے رہا ہوں کہ چونکہ اتنا اصرار ہوا ہے کہ دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو پوری عبارتیں پڑھتے ہیں. تفسیر نمونہ کی جلد 8 سے انہوں نے یہ روایت بیان فرمائی کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے جمیع اصحاب رسول اللہ فی الجنہ، کہ حمید ابن زیاد کہتا ہے کہ میں محمد بن کعب کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ کہ اصحاب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا جمیع اصحاب رسول اللہ فی الجنہ محسنہم و مسیئہم، اصحاب پیغمبر جنتی ہیں چاہے وہ نیکوکار ہوں یا گناہ گار. میں نے کہا یہ بات تم کہاں سے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اس آیت کو پڑھو، والسابقون السابقون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہاں تک جہاں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس نے مزید کہا کہ لیکن تابعین کے بارے میں ایک ہے، اور وہ یہ کہ تابعین صحابہ کی صرف نیک کاموں میں پیروی کریں. تابعین صرف اسی صورت میں اہل نجات ہیں، لیکن صحابہ کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں. اب یہ تفسیر نمونہ آیت نمبر یہاں پر یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آیت نمبر 100 ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اس آیت کی تفسیر میں یہ حمید ابن زیاد کی یہ مفسر مستند عالم اور مفسر اور محدث ہیں دوسرے فرقہ والوں کے نزدیک. سابق محترم نے یہاں تک تو پڑھ دیا ہے. اب دیکھیے اس کو بڑی شد و مت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا، ریکارڈ موجود ہے، جن کے پاس وہ سن سکتے ہیں دوبارہ. انہوں نے بیان کیا کہ یہ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سارے صحابہ مسیح ہوں یا محسن، نیک ہوں یا برے، گناہگار ہوں یا نیک اور عمل صالح بجا لانے والے، سب جنت میں جائیں گے. بھائی بھلا ایسا عدل الہی کے مطابق بات ہے یہ کہ وہ نمازی کو اور بے نمازی کو، نیک کو اور برے کو، صالح کو اور طالح کو، فرما بردار کو اور نافرمان کو، گھر میں دروازے سے آنے والے کو یا دیوار پھلانگ کر چور کو، سب کو ایک ہی جگہ لے جائے گا؟ عقل بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ آخر عقل کس چیز کو تسلیم کرتی ہے؟ خدا اگر ایسا کرے تو معاذ اللہ اس کے عدل پر حرف آتا ہے کہ وہ نیک اور برے کو ایک ہی جگہ پر رکھے گا. محسنہم و مسیئہم،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کسی سے عام دنیا کا معاملہ بھی کرنا جائیں تب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے یا نہیں ہے، خیانت کار تو نہیں ہے، جھوٹا تو نہیں ہے، بری شہرت رکھنے والا تو نہیں ہے، دھوکہ دینے والا تو نہیں ہے۔ آپ تو چھوٹے سے معاملے کے لیے اتنی تاکید اور تحقیق کرتے ہیں، دنیا کے امور میں ہم کتنی تاکیدیں کرتے ہیں کہ نہیں، یہ جس سے ہم پارٹنرشپ بنا رہے ہیں، اپنے معاملے میں اس کو شریک کر رہے ہیں، وہ اس ایسا ہو کہ جو مطمئن ہو۔ اور پھر اگر کسی کو گھر میں مہمان بھی بلاتے ہیں تو تب بھی کمرے میں اکیلا اسے اس وقت چھوڑتے ہیں جب ہمیں یہ تسلی ہو کہ یہ ہمارے دوسرے کمرے میں جانے کے بعد کوئی چیز اٹھا کر جیب میں نہیں ڈال دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امانت داری جو کہ اصل دین ہے، حضور کی تو پہلی صفت ہے امین ہونا اور صادق، سچائی، تو یہ تو اصل دین ہے، یہ تو محسنہم کے زمرے میں آتی۔ مسیحہم تو ہوتا نہیں ہے، جو گناہگار ہو، معصیت کار ہو، اس پر تو کوئی بھی اعتماد نہیں کرتا ہے۔ یہ تو پہلی بات۔ اب یہاں تک انہوں نے بیان فرما دیا اپنے مذہب کی ترجمانی کرتے ہوئے، وہ ایک آدمی نہیں ہے بلکہ اپنے مذہب کے ترجمان کی صورت میں ارشادات فرما رہے ہیں۔ یہاں تک انہوں نے ذکر کیا آیت اللہ مکارم شیرازی کے بیان کو، آگے جو آیت اللہ نے فرمایا اس کو بیان نہیں کیا۔ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ آیت اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں یہ تفسیر، یہاں لکھا ہے تفسیر المنار اور تفسیر کبیر فخر رازی میں یہ حدیث اور روایت مرقوم ہے۔ اب یہاں پر آغا مکارم شیرازی نے دامہ ظلہ الشریف نے ارشاد فرمایا کہ لیکن یہ دعویٰ بہت سے دلائل کی بنا پر ناقابل قبول ہے۔ یہ انہوں نے ذکر نہیں فرمایا کیونکہ ظاہر ہے اگر ہمارے سابق محترم رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے تو اس کا پہلی حدیث پیش کر کے استدلال کرنا ان کا وہ بے مقصد ہوتا بلکہ ان کی رد میں جاتا۔ اب یہاں پر میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ ایک تفصیل ہے کہ آیت مکارم شیرازی نے یہاں یہ سب اول یہ، دوم یہ، سوم یہ سب علامہ نے ارشاد فرمائی ہے، اور پہلی، دوسری، تیسری وجہ یہاں تک کہ یہ سارا صفحہ جو ہے یہ اب میں پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ جلد 8 تفسیر نمونہ، جلد 8 آیت نمبر 100 کی تفسیر میں۔ تو یہ نقل قول میں دوسری خیانت۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد چونکہ مجھے خطبہ شکشکیہ پر بھی آنا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، مگر ان ناظرین کی فرمائش پوری کرتا ہوں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بتائیے کہ انہوں نے نقل قول میں، چونکہ ہم مس کر چکے ہیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا آئیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے مجمع البیان مرحوم الشیخ ابو علی الفضل ابن الحسن الطبرسی، یہ جو چھٹی صدی کے ہمارے بزرگ علماء